السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے، اس پر آج ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھاوے یا پیے یا بھولے سے خاوند سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اس قدر طاقت دار ہیں کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے۔ مسئلہ نمبر 3، دن کو سو گئی اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 4، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں آتا چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد توک میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 6، لوبان وغیرہ کوئی دونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئیں کے سوا عطر کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو کا سونگنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 7، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا ڈلی کا دوہرا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کے بندہ کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ ہی آپ حلق میں چلا گیا تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو جاتا رہا۔ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد بندہ کھا گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 8، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو۔ مسئلہ نمبر 9، اگر پان کھا کر خوب کلی کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 10، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائی تب بھی روزہ ہو گیا، پھر اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کے نکل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 12، منہ میں پان دبا کر بندہ سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر آپ ہی آپ کے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا چاہے تھوڑی سی کے ہوئی ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنی اختیار سے کی گئی اور منہ بھر کی ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 15، تھوڑی سی کے آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹا لیتی یا لوٹا لیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ نہیں کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، اور اگر ایسی چیز کھائی ہو یا پی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں
یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر مرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ مسئلہ نمبر 18، روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ بندہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر زبان سے کوئی چیز چک کر کے تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی، اسی وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 23، کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 24، کسی نے بولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصدن کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، اگر کسی کو کہ ہوئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھانا کھایا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، اگر سرما لگایا یا فسد کی یا تیل ڈالا پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 27، کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی، اسی لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے جبکہ نیت کر کے توڑ دے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کرے، اس کو سبسکرائب کرے اور بیل کے نوٹیفیکیشن پر کلک کرے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔